لیکن ایک بات میں اس میں آپ کو کلیئر کروں کہ صحابہ کے حوالے سے جو ہمارے سنیوں میں جو غلو پایا جاتا ہے اس کو بھی میں نہیں مانتا ہوں. میں جو تنقید کرتا ہوں، جو نقد کرتا ہوں، وہ اس غلو کے اوپر کرتا ہوں جس وجہ سے آج ہمارے ہاں دوری پائی جاتی ہے. مطلب سنی اور شیعہ کے درمیان میں دوری ہے. اور وہ دوری کس طرح بنی ہے، کن مسائل کی وجہ سے؟ وہ ان مسائل کی وجہ سے بنی ہے جو ہمارے ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے، اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. مثلا حضرت ابوبکر کی شان میں ہمارے ہاں لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھی ہے بات کہ تمام صحابہ کرام کی صحابیت کا اگر ایک شخص انکار کر دے، یعنی 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ، ان کے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق صحابیت کی الگ تعریف ہے، نظریے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق 1,24,000 صحابہ کی صحابیت کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے، بدر کے صحابہ کا انکار ہو گیا، احد کے صحابہ کا، غزوہ خندق کے صحابہ، خیبر کے صحابہ، سب کا انکار، وہ شخص کافر نہیں ہوگا، وہ پھر بھی مسلمان رہے گا. لیکن اگر ایک شخص وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہ غلو ہے. یہ بات میں حضرت ابوبکر کی صحابیت کا منکر نہیں ہوں. پہلے میں نے ویڈیو بنائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ہجرت سے متعلق، اتنا اس کو اچھالا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا لوگوں نے، مخالفین نے سوشل میڈیا کے اوپر، علماء ہو کر یہ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ وعاظ السلاطین ہیں، بادشاہوں کے واعظین ہیں. امویہ زمانے کے اندر انہوں نے جو جس طرح آج کل میڈیا چینل ہوتے ہیں نا، پرویز مشرف کے زمانے میں 10 میڈیا چینل کھل گئے، میڈیا چینل، اور ہر ایک اپنی نشریات نشر کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ جو ممبر جس طرح کے جو مولوی بٹھائے گئے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہ وہی اینکر پرسنوں والا کام کرتے ہیں، لڑانے والا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ انتہائی درجے کے جھوٹ، خاص طور پر ہمارے جو سنی طبقات کے اندر جو ہے. کیا جھوٹ بولا؟ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر، رافضی، استغفر اللہ، جھوٹ بولا مجھ پہ، الزام اور تہمت باندھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تہمت باندھنے کی جو سزا ہے شریعت کے اندر موجود ہے، وہ مولویوں کو دینی چاہیے. یہ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ جی اس نے صحابیت کا انکار، یہ کہتا ہے کہ جی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہی نہیں تھے. یہ الفاظ میرے ہے ہی نہیں، خدا کے بندو، یہ میں نے بولا ہی نہیں ہے، اور میرے اوپر آپ نے الزام لگا دیا. میں نے یہ کہا ہے، یہ الفاظ میرے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ جملہ جو بولا جاتا ہے کہ کسی صحابی کے انکار کرنے والے وہ کافر نہیں کہیں گے، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ کافر ہوگا. میں کہتا ہوں یہ بات کرنا غلو ہے، یہ غلو ہے، کیونکہ اس کے قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور قرآن میں جہاں پر صاحبی کا لفظ آیا ہے تو اس میں نام نہیں ہے وہاں پر موجود. اس بات سے میں انکار کرتا ہوں کہ اس بنیاد پہ جو تم کافر کہتے ہو یہ بات غلط ہے. ورنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اور میں مانتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون میں سے ہیں، مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو نسبت اور تعلق ہے وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مجھے ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو غلو کیا جاتا ہے نا ہمارے اندر، کیا غلو کہ جی سب صحابہ کی صحابیت کا انکار کر دو، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا، لیکن حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کر دو گے تو کافر ہوگا. یہ غلو نہیں ہے؟ اس میں آپ نے حضرت علی کی صحابیت کو ختم کر دیا، حضرت عمر کی صحابیت ختم ہو گئی، حضرت عثمان کی صحابیت ختم ہو گئی، سب صحابہ کی صحابیت کو آپ نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس پہ آپ دوسروں کی تنقید کر کے جو غلو کرتے ہو، اس کا میں مخالف ہوں. اور آپ سمجھتے ہو کہ شاید میں سنی فکر کے اوپر ہی اس کو سارا کا سارا غلط کہتا ہوں، تو یہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آپ کو میری فکر کو لے کے چلنا چاہیے، میری فکر کو سمجھنا چاہیے کہ میں اصل میں جو استدلال کر رہا ہوں وہ کہاں سے کر رہا ہوں. میں استدلال، یہ بات بھی میری اپنی سنی بھائیوں کے لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کبھی ملا یحضر الفقی سے استدلال کیا ہے، بہار الانوار سے کیا ہے، عیون اخبار الرضا سے کیا ہے، شیعوں کی کتابوں سے کیا ہے؟ کس کتاب کا میں نے حوالہ کیا، پیش کیا آپ کے سامنے؟ کبھی شیعہ کتابوں کو اپنے سامنے نہیں رکھا. میرے پاس یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مستدرک حاکم اور اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، اور ہمیشہ انہی کو میں نے اپنے سامنے رکھا ہے کہ یہاں سے بات کروں. اگر میں نے آپ کو یہ بتایا ہوتا کہ حضرت ابوبکر کا یہ ہجرت کا واقعہ یہ فلاں شیعوں کی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بخاری سے پیش کیا. میں نے آپ کے سامنے جو صحابیت کی تاریخ ہے قرآن مجید سے رکھی، اور
احادیث آپ کے سامنے پیش کی. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ باغی فرقے کا جو امام ہے، باغی فرقہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا، تو کیا یہ شیعوں کی روایت ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اس کو دشمن بنا کہ جو علی کو دشمن بناتا ہے. یہ شیعوں کی روایت ہے. اور اگر میں نے یہ بات کی ہے کہ حضور نے فرمایا علی سے، فاطمۃ الزہرا سے علیہ السلام، حسن و حسین علیہ السلام سے کہ میں انا حرب لمن حاربت و سلم لمن سالبتم، جنگ کرنے والا ہوں اس شخص کے ساتھ کہ جو تم سے جنگ کرے گا، اور سراپا امن و سلامتی ہوں اس شخص کے لیے کہ جو تمہارے ساتھ سلامتی رکھے گا. یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، شیعوں کی روایتیں ہیں. یا حضور نے فرمایا قاتل عمار وصالبہ فی النار، عمار کو قتل کرنے والا اور اس کو مال لینے والا وہ جہنمی ہے. یہ شیعوں کی روایت ہے. کون سی آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے آج تک روایت رکھی اور وہ شیعوں کی روایت ہے؟ تو یہ الزام ہے، یہ اتہامات ہے. آپ کو مولوی گمراہ کرتے ہیں کہ آپ تک حق بات نہ پہنچے، آپ تک درست بات نہ پہنچے، اور آپ اسی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمدرد تو وہ تقیہ باز رات وہ شیعوں کا وہ رافضی ہے. لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں آج اپنے ان دوست احباب سے جو معتدل فکر کے ہیں ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے لیے گواہی ہو جائے. جس طرح قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، اے ایمان والو حق کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کے لیے گواہی دینے والے بنو. ہاں تمہارے اللہ کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، اپنے مذہب کے لیے، فرقے کے لیے، اپنے جماعت اور اپنے لوگوں کے لیے گواہی دینے والے نہ بنو. آج ہمارے ہاں مولویوں کو پتہ ہوتی ہے، فرقے باز مولویوں کو، کہ یہ بات سچ ہے، علی حق ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی باغی فرقے کی حمایت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیر صاحب نے یہ بات کی ہے، ان کے مرشد یہ بات کر رہے ہیں، ان کے استاد شیخ الحدیث مدرسے کی وہ بات کر رہے ہیں، معتمم صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے استاد کی زبان تک نہیں ہلتی، خاص سید ہی کیوں نہ ہو. میں ایسے سیدوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو مدرسین ہیں اور طلباء کو اس لیے مدرسوں سے نکالتے ہیں کہ وہ باغی فرقے کی مذمت بیان کر دیتے ہیں یا علی کو سب سے افضل کہتے ہیں، اس بچے کا مدرسے سے ہی نکال دیتے ہیں اس کو. ایسے سید بھی موجود ہیں کیونکہ ان کے اندر حق بات کرنے کی جرت نہیں رہی، اور بس صرف نام کے اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں جی سادات یہ شاہ، وہ شاہ ہے جی. تو قرآن نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. یہ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی کیا ہے؟ کہ میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کا ساتھ دوں گا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گا. اس کو کہتے ہیں شہداء للہ. زبان سے صرف یہ نہیں کہ جی جناب شہادت دے دی، گواہی دے دی، اس کا عملی مظاہرہ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر خواہ تمہاری اپنی جانوں کے اوپر ہی کیوں نہ، تمہیں اپنی جان کے اوپر گواہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن تمہیں بولنا پڑے گا. او الوالدین، یا والدین کے خلاف، او الاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف وہ گواہی دینا ہے، اس گواہی کو دینا ہوگا. آج ہمارے ہاں وہ مسجد کا مولوی صاحب وہ اپنے فرقے کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ اسے پتہ بھی ہو کہ یہ سچ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حق بات یہ ہے، لیکن وہ کبھی بھی وہ علی الاعلان یہ بات نہیں کرے گا.